नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरदार का में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं स्टूडियो में हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत जब से गई है और ये अपोजिशन की हुकूमत, जो पहले अपोजिशन थी और अब इत्तेहादी हुकूमत है, वो आई हैं, पीटीआई वाले मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ जलसे कर रहे हैं। आज यहाँ गुजरांवाला में उनका जलसा है और कहा जा रहा है कि जिन्ना स्टेडियम में एक भरपूर उनका जलसा किया जाएगा और वो भरपूर तरीके से उसमें अपनी एंट्री देंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ईशा, सबसे पहली बात तो ये कि पीटीआई का जो गुजरांवाला में जलसा है, गुजरांवाला दूसरे बड़े जो अजला हैं, बड़े डिवीजन्स जो हैं, जैसे लाहौर है, जैसे फैसलाबाद है, जैसे इसी तरह गुजरांवाला, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कभी हारी नहीं। जी सर। पिछले इलेक्शंस में पीटीआई कम अज कम उन्हें शिकस्त देने में नाकाम रही है। पीपल्स पार्टी कभी शिकस्त दिया करती थी गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून को, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंतखाबात में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून कल आ रहा है। लेकिन मुझे आज लग रहा है जी सर, जैसे खान साहब ने स्टेडियम भर चुका है, अभी खान साहब के आने में 3 घंटे बाकी हैं और वो आज इशा की नमाज के बाद खिताब फरमाएंगे। लेकिन गुजरांवाला का स्टेडियम जो है, जिन्ना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और लग ये रहा है कि ये गुजरांवाला का एक रिकॉर्ड जलसा होगा। और एक और बात जो मुझे लग रहा है, ये मैं अपना सियासी तज्जिया दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस दफा पीटीआई जो है मुस्लिम लीग के कले में शगाफ करने में कामयाब हो गई है। यहाँ से वो सीट निकालेगी, बेशक वो 1-2 सीट हो। ईशा, एक बड़ी अहम बात कि गुजरांवाला में 7 नशिस्तें हुआ करती थी एनए की, जी, और 14 थी हमारी नेशनल सूबाई असेंबली की। जब ये मर्दमशुमारी हुई, हैरत की बात कि ये गुजरांवाला की आबादी बढ़ी, लेकिन यहाँ अदादोशुमार ऐसे हुए, अदादोशुमार के गोरखधन हमारी एक सीट उड़ा दी गई, तो गुजरांवाला एक नुमाइंदे से महरूम हुआ। खैर, ये अहले सियासत जाने कि उनकी क्या मसलहतें थी। गुजरांवाला की आवाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी कि हमें एक नुकसान हुआ है। खैर, अब ये है कि जो भी सूरत हाल बनती है, जितनी भी एनए की सीट्स होती हैं, उसमें से इस दफा लग ये रहा है कि पीटीआई अपना हिस्सा लेगी और इमरान खान साहब जो है, आज का जलसा जो है गुजरांवाला का सियासी मूड जो है वो चेंज करके जाएगा। खान साहब ने देखिए, जब वो निकले हैं, मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था, अदालत ने निकाला था उन्हें, और वो पूरे मुल्क में मुझे क्यों निकाला उन्होंने एक सीरियल शुरू कर दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। इमरान खान साहब भी उसी फेम पे आए हैं, उन्हें पता है कि ये फिल्म हिट हुई है, मुझे क्यों निकाला, तो खान साहब उसी डगर पे हैं। इन्होंने कहा कि अगर चाहते हैं एम्पायर्स, न्यूट्रल्स, वो अब उन्हें कह रहे हैं, अगर न्यूट्रल्स चाहते तो मेरी हुकूमत बचा सकते थे। मेरी हुकूमत को बचाने में न्यूट्रल्स ने कुछ भी नहीं किया, मेरी हुकूमत गिरा दी, अदम एतमाद कामयाब हुई खत का। मजे की बात यह है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं, उन्होंने खान साहब की बात को मजाक में नहीं लिया, वो बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं कि खान साहब के साथ जो खत लिखा गया था, एक साजिश हुई है खान साहब के खिलाफ, गद्दारी हुई है खान साहब के साथ और खान साहब की हुकूमत। अब खान साहब डिलीवर करने में पूरी तरह नाकाम थे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा भला आदमी था जिसने शहबाज शरीफ को इसमें धक्का दिया। अब शहबाज शरीफ साहब गोडे गोडे तंग हैं और वो आज ही हुकूमत छोड़ना चाहते हैं। वो मैं ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ 10 जून को बजट पेश नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उससे पहले चले जाएं। लेकिन जिस बंदे ने उन्हें यहाँ भेजा है ना, वो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब, वो चाहते हैं कि इनका अभी तक 100 प्याज पूरा, वो 100 प्याज वाली आपने कहावत सुनी है ना, तो वो चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब 100 प्याज पूरा खाएं। आपको पता है ना 100 गंडा और 100 डंडा वाली बात, तो वो चाहता है कि ये 100 डंडा भी खाएं और 100 गंडा भी खाएं, मतलब 100 प्याज भी खाएं और 100 डंडे भी खाएं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचारे समझते हैं उनकी तो बस हो चुकी है, अभी तो 20-25 डंडे पड़े हैं, तो उनकी बस होगी और ना इतने प्याज खा सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, और आप पंजाब की सूरत हाल देख लें, हमजा शहबाज शरीफ अभी तक अपनी कैबिनेट नहीं बना सके। उन्हें पता है कि अगर मैं कबीना बना लेता हूँ तो उनसे हलफ कौन लेगा। तो पंजाब के साथ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इस वक्त तो सियासत मजाक बनी हुई है जी, बिल्कुल। और जो लोग लाए थे शहबाज शरीफ साहब को, अब उसे कह रहे हैं बेटा मजे से जरा इसे भुगतो। तो खैर, हम गुजरांवाला के जलसे की बात कर रहे थे, तो इमरान खान साहब गुजरांवाला के अवाम को पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरह मोटिवेट करने में कामयाब हो गए। आज उनका जो शो होने जा रहा है गुजरांवाला में, आपसे चंद लम्हों बाद, वो बड़ा कामयाब किस्म का, हाउसफुल किस्म का शो है। खिड़की तोड़ रश है। गुजरांवाला का स्टेडियम अभी से खचाखच भर चुका है और
دل دھرنے کی جگہ نہیں, اور قافلے جو ہیں جوک در جوک پہنچ رہے ہیں. ایسے ہی. تو خان صاحب کا یہ تو شو کامیاب ہو گیا. گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا قلعہ جو تھا اس میں شگاف پڑ رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. خان صاحب حکومت میں 4 سال رہے ہیں. حکومت میں جب وہ رہے ہیں تب وہ اپوزیشن پر تنقید کرتے رہے ہیں. اب وہ اپوزیشن اب بھی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنی کارکردگی کیوں نہیں بتا رہے کہ 4 سالوں میں انہوں نے اچھا کیا عائشہ کیا؟ مجھے بتائیے کہ کسی ایک کی کارکردگی جس پہ ہم بڑے خوش ہوں کہ فلاں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تھی. عائشہ ہمارا ایک المیہ ہے ہماری قوم کا. ہمیں پہلی بات تو شعور ہی نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک میں شعور نہیں ہے. جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا, جب تک انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے, تحریک کیا ہوتی ہے اور کیسے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے, تب تک اس ملک میں یہی حالات رہیں گے. حکومتیں آتی جاتی رہتی. میں نے ایک بات تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم IMF کے یہ جو شہباز شریف نے جملہ کہا تھا نا کہ ہم تو بیگرز ہیں اور ان کی کوئی اپنی اوپینین نہیں ہوتی, کوئی ان کی رائے نہیں ہوتی. بیکاری جو ہوتے ہیں وہ تو پابند ہوتے ہیں نا. تو شہباز شریف کی بات کو ذرا دل سے لگا کے پلے باندھ کے سنیے. ان لوگوں نے بیکاری بنایا کس نے اس قوم کو؟ شہباز شریف لوگوں نے بنایا نا بھائی. 40 سال سے تو کبھی پیپلز پارٹی ہوتی تھی, کبھی نون لیگ ہوتی تھی. اب اس میں خان صاحب بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں. تو ان لوگوں نے کیا ہے, خان صاحب نے بھی اس میں پیچھے نہیں رہے. میں اس لیے انہیں شامل کرتا ہوں. دور ان کا صرف 3.5 سال 4.5 سال ہے. لیکن جتنے قرضے مسلم لیگ نون نے اپنے پورے ادوار میں لیے ہیں, خان صاحب اکیلے نے اتنے اس سے زیادہ لے لیے ہیں. مطلب مسلم لیگ نون اجتماعی طور پر اپنے پورے جتنی دفعہ بھی ٹرنیورز آئے ہیں ان کے, اپنی تمام ٹرمز میں 20,000 روپے جو ہیں وہ قرضے نہیں لے سکے. خان صاحب نے 3.5 سال میں لیے. تو اب خان صاحب اس صف میں شامل ہیں. جب میں انہیں کہتا ہوں نا تو جو لوگ اس پہ جزبوز ہوتے ہیں جی خان صاحب کو صرف 3.5 سال ملے. بھائی 3.5 سال ملے, کارکردگی 0 رہی. وہ بھی وہی نعرے لگاتے کہ پچھلی حکومتوں کا کیا جا رہا ہے, پچھلی حکومتوں کا کیا جا رہا ہے, پچھلی حکومتوں نے مفلس کیا. قرضے انہوں نے سب سے زیادہ لیے اور ڈلیور نہیں کیا. ہم نے کل کا پروگرام کیا تھا کہ اس ملک کے چپے چپے میں پنجاب کا حصہ ہے چولستان, بہاولپور کا ایک خطہ, وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اور میں نے کہا میں راجن پور گیا تھا, وہاں میں نے ڈاکومنٹری بنائی. عائشہ وہاں کے لوگوں کے محرومیاں یہ ہیں کہ انہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو. کل میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو پنجاب بچا ہوا ہے, ہم جنوبی پنجاب کی بار بار بات کرتے, تو یہ پنجاب جو بچا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے حکمران ہیں. اب دیکھیے نا, مرغی کا گوشت 500 کو چھو رہا ہے, 500 سے اوپر چلا جاتا ہے, 600 تک ہو کے آیا ہے چھوٹی عید پہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف چونکہ پولٹری کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں, ان کے زیادہ تو وہ ریٹ نکالتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے جب ایسے کاروباری لوگ آپ پر حکمران ہوں گے تو مہنگائی کہاں جائے گی. ہم پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوال کیا کہ خان صاحب جو جب حکومت میں تھے تب بھی یہی شعور تھا کہ یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. اب جب یہ حکومت میں تب بھی کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار عائشہ یہ سب ہیں. پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا, کسی نے ڈھگے سے کہا تھا بیل سے, اس نے کہا ٹگیا تینوں چور لے جان. تو اس نے بیل نے جواب دیا, اس نے کہا مینوں پاویں چور کھڑا تے پاویں میں شامہ کر رہا ہوں, میں تے پٹھے کھانے نے تے کم کرنا ہے. اب اس نے ہل جوتنا ہے اور اس نے چارہ کھانا ہے. اگر وہ شاہ لے جائے یعنی کہ بادشاہ کو لے جائے تب بھی اس نے بیچارے نے مشقت کرنی ہے, اس نے کھیت, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسے چارہ ملنا ہے. تو چور بھی لے جائیں گے تو انہوں نے بھی اس سے کام لینا ہے اور اسے چارہ دینا ہے. عائشہ پاکستانی قوم جو ہے نا, ہم اس بیل کی طرح ہیں, اس ڈھگے کی طرح ہیں. ہم نے مزدوری کرنی ہے تو روٹی کھانی ہے. کوئی حکمران آپ کو کچھ نہیں دے رہا. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, اور میں تو سب سے زیادہ تنگ ہوں نا کہ شہباز شریف نے آتے ہی جو کہا تھا, یہ دیکھیے یو ٹرن عمران خان کو کہتے ہیں یو ٹرن ہے. انہوں نے کہا جی کہ مزدور کی کم از کم اجرت جو ہوگی وہ 25,000 روپیہ مہینہ ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ کرتا ہوں, اور اگلے دن یو ٹرن لے لیا. تو یہ سارے حکمران یو ٹرن ہوتے ہیں, صرف عمران خان یو ٹرن نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ان کو صرف اقتدار چاہیے. بار بار عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے تابلے ہوئے ہیں. اگر وہ اتنے کریزی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صبح الیکشن ہو جائے, تو وہ کس لیے ہیں؟ اچھا پاکستان کے حالات بدل لیں انہوں نے. اچھا عمران خان صاحب نے قوم کو ایک دفعہ آ کے جس پہ یو ٹرن نہیں رہے, وہ وعدہ کریں کہ اگر مجھے 5 سال آپ دے دیتے ہیں تو میں آپ کو بے روزگاری کی دلدل سے نکال دوں. عائشہ انہوں نے پرومس کیا تھا نا پچھلے الیکشن میں کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. تو بعد میں وہ ساری باتیں ہوا ہو گئی تھی. خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ ایک دفعہ پھر گجرانوالہ میں ہے خوش آمدید. یہ ہمارا شہر ہے, ہم خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ ایک ہی دیکھیے نا, وہ ایک ہی تقریر کیے جا رہے ہیں. ان کی 50 تقریریں سن لیں, اس میں کیا ہے, ایک خط ہے کہ جناب مجھے ایک خط آ گیا, اس میں غداری ہوئی, میرے خلاف سازش ہوئی. اس کے علاوہ بات ہی نہیں. اس قوم کو ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے. ایک ویژن دیں, اس قوم کو دیں کہ میں برسر اقتدار آتا ہوں تو اس دفعہ میں کروں گا کیا. اور اس دفعہ تو ان کو خطرہ بھی ہے جان کا.
اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے. سبھی کو خطرہ ہے, مجھے اور آپ کو بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے جی, اور انہیں اپنے دشمنوں سے خطرہ ہے, تو مجھے اور آپ کو زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم کہیں فاقے سے نہ مر جائیں. عشا بار کے خان صاحب کو جی سر, کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جیسے انہوں نے پچھلے الیکشنز میں بولے تھے میں اتنی نوکریاں دے دوں گا, یہ کر دوں گا, IMF میں نہیں جاؤں گا. تو اگر خان صاحب اس دفعہ کوئی ایسا پرامس کرتے ہیں گجرانوالہ کے شہر میں آ کے, تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہوگی کہ وہ خان صاحب کوئی اپنے ویژن دیں, کوئی سوچ دیں, لوگوں کو بتائیں کہ میں کروں گا کیا. یہ باقی سب جھوٹ ہے کہ برسر اقتدار کو کچھ کول توڑ دیں گے, یہ ووٹ لینے کے لیے میں اتنی نوکریاں دے دوں گا. بالکل ایسے اب لوگ اسے بکواس سمجھنے لگ گئے ہیں. تو میں تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں. بلکہ خان صاحب کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے خط کے علاوہ, وہی ساری باتیں جو پہلے دن سے رٹی ہوئی باتیں ہیں, اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گجرانوالہ کے لوگوں کو کہنے کے لیے. یہ مایوسی کی بات ہے. بلکہ گجرانوالہ کے لوگوں نے انہیں رسپانس دے دی ہے ان کے آنے سے پہلے. جی, بہت سارے لوگ 50,000 کے قریب تو لوگ سنا ہے کہ آج وہاں پہ اسٹیڈیم ہے. یہ غیر جانبدارانہ ہے سارا کچھ. تو 50,000 کے قریب لوگ جو ہے نا, ان توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خان صاحب کو وہاں موقع پر موجود سنیں گے. باقی تو پورا ملک کروڑوں لوگ انہیں سنیں گے. تو گجرانوالہ نے تو خان صاحب کو رسپانس دے دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب 3-4 گھنٹے بعد گجرانوالہ کو کیا رسپانس دیتے ہیں.